بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مختلف سوالات عورتوں کے حوالے سے جب صحابہ پوچھتے تو اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، اسی طرح وہ دیکھ لو جو تم پہ پڑھا جا رہا ہے اللہ کی کتاب میں، یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں سورہ نساء کے شروع میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ یتیم بچیاں جنہیں تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی جو معاشرے میں رائج حق مہر ہوتا ہے تم نہیں دینا چاہتے تو اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے، پھر ایسی بچیوں سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، حالانکہ تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ یہ ہیں عورتوں کے بارے میں کچھ مسائل، ان میں سے ایک مثال دے دی کہ جیسے پیچھے ہم یہ مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اسی طرح کمزور بچوں کے بارے میں پیچھے ہم بتا آئے ہیں کہ ان کو ان کا جو مال ہے جب تک وہ ابھی نابالغ ہیں، بچے ہیں، نہیں دینا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے اوپر انصاف کے ساتھ قائم رہو، نگرانی کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ان معاملات میں جو بھی کوئی خیر اور نیکی کا کام کرے گا، بلائی سے چلے گا، تو بے شک اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والے ہیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے سرکشی کا خطرہ رکھتی ہو یا بغاوت کا، او اعراضاً، یا اعراض کا کہ یہ مجھے چھوڑ دے گا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ کوئی مرد کسی عورت سے یہ خطرہ محسوس کرتا ہو کہ وہ سرکش ہو رہی ہے اور بات نہیں مانتی، اطاعت و فرما برداری سے نکل رہی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ عورت جو ہے وہ منہ سار ہو جائے تو پھر اس کا حل شریعت نے بتا دیا۔ یہاں پہ مرد کے بارے میں بتا دیا کہ اگر مرد جو ہے وہ کسی اور طرف رخ کر چکا ہے یا عورت سے منہ موڑ رہا ہے، بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو پھر فلا جناح علیہما، دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دی جائے، یعنی صلح کے لیے کوشش کر لیں۔ کوئی ثالث جو ہے وہ، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ مرد کی طرف سے بھی ایک ثالث ہو، عورت والوں کی طرف سے بھی ایک ثالث ہو، تو پھر وہ دونوں کی بات سن کے کوئی فیصلہ کر لیں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ والصلح خیر، صلح جو ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ وأحضرت الأنفس الشح، ہاں انسان جو ہے، انسانوں میں تو اللہ رب العزت نے حرص اور لالچ رکھ دیا ہے۔ اکثر جو لڑائیاں وہ لالچ کی بنا پہ ہوتی ہیں، عورت جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ خرچہ مانگنا شروع کر دے، یا مرد جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور بچی والوں کی جو استطاعت ہے اس سے بڑھ کے ان سے مطالبے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لالچ جو ہے وہ انسان کو اکثر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، لالچ کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کی طبع میں اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کی بنا پہ اگر کوئی اختلافات، لڑائیاں جھگڑے ہوں تو آپس میں صلح کرا دینی چاہیے۔ یہ بھی انسان کا امتحان ہے نا، فطری کمزوریاں اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر، یہ تو ان کمزوریوں کی وجہ سے کچھ خامیاں تو ہوتی ہیں انسانوں میں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم بلائی کو اختیار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یقیناً جو بھی تم عمل کرو گے اللہ ان کی پوری خبر رکھنے والے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ،
فرمایا کہ تم عورتوں میں ہرگز انصاف نہیں کر پاؤ گے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل اور انصاف کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انصاف کا جو حکم ہے وہ صرف ان معاملات میں ہے جن میں انسان کو اختیار ہے، جن معاملات میں انسان فطری طور پہ بے اختیار ہے ان میں عدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جن چیزوں میں تم بے اختیار ہو ان میں تم کبھی بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ ولو حرصتم، اگرچہ تم بڑی حرص رکھتے ہو، فلا تمیلوا کل المیل، ہاں ایسا نہ کرو کہ ایک بیوی کی طرف تو مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکا کے رکھ دو، یہ جائز نہیں ہے، تھوڑا بہت فرق تو آ سکتا ہے۔ فتذروها کالمعلقہ، کہ دوسری کو تم بالکل لٹکا کے رکھ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر تم صلح اور بہتری کے ساتھ چلتے رہو، اصلاح کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ غنی کرے گا اپنے رزق سے، اپنی وسعت سے، اللہ سب کو دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ وسیع حکمت والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اہل کتاب کو بھی ہم نے کہا تھا اور تمہیں بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم کفر کو اپناؤ گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بہت غنی ہیں، بے نیاز ہیں، تعریفوں والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہیں کارساز۔ یہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، مطلب پیسے کے لالچ میں آ کے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں عموماً، بیوی کی طرف سے بھی یا خاوند کی طرف سے بھی، ایسی کئی صورتیں بنتی ہیں جس میں پیچھے جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ حرص ہوتا ہے اور طمع ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور انصاف سے چلو۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر اللہ چاہے تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور مخلوق لے آئے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اس لیے اسے ڈر کے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ ایسا کرنے پہ پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، دنیا کا مال چاہتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے، صرف دنیا نہ دیکھو، آخرت بھی ساتھ دیکھو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے ہیں۔